آج کی ویڈیو میں مرحوم مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب قبلہ تابع سرا کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہوں گی، لیکن اس سے پہلے یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ میں نہ تو بیجا تعریف کرتی ہوں اور نہ ہی بیجا تنقید کرتی ہوں۔ میں کسی بھی چیز کے بارے میں ایمانداری سے اپنی آنیسٹ جو ویوز ہوتی ہیں وہ ان کو پیش کرتی ہوں، تو اس ویڈیو میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور میرا اپنا جو ماننا ہے ذاتی وہ یہ کہ کسی بھی کمیونٹی اور کنٹری کو اگر دو چیزوں سے دور کر دیا جائے، اتحاد اور علم، یونٹی اینڈ ایجوکیشن، تو پھر اس کمیونٹی کا ویلفیئر یہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ کسی قسم کا ویلفیئر، اب کوئی اپلفمنٹ کچھ بھی ممکن نہیں ہے اگر ایجوکیشن نہ ہو اور اتحاد نہ ہو۔ اتحاد اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم آج دیکھ سکتے ہیں، اگر ہم آج اتحاد کی ضرورت کو نہ سمجھیں تو پھر کبھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ یا آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی اکنامک بائیکاٹ اور کبھی کوئی مدعا، کبھی لو جہاد، کبھی کچھ، اس پہ ایک جو ملک کی جو یونٹی ہے اس کو توڑنے کی لگاتار کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ان سب چیزوں میں پڑھ کر کے آپ دیکھیے کہ کوئی ویلفیئر، کوئی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے لوگ اگر انہی سب ایشوز میں الجھے رہیں گے تو۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب اس سے ان سب ایشوز میں الجھے رہیں گے تو اصل مدوں سے دور رہیں گے۔ تو جو حقیقی جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ اصل مدوں پہ کام کرتے ہیں، اور جو صرف الجھائے رکھنا چاہتے ہیں لوگوں کو نان ایشوز میں، ان کا جو عمل ہوتا ہے وہ دوسرا ہوتا ہے۔ تو کلب صادق صاحب جو ہے وہ ایک سچے اچھے لیڈر تھے کہ وہ اصل ایشو کے اوپر انہوں نے کام کیا۔ انہوں نے ان دو اہم اور بہت ہی انتہائی ضروری چیزیں، ایجوکیشن اور یونٹی، اس کو لے کر کے وہ چلے۔ اور یونٹی چاہے مسلمانوں کے درمیان آپسی اتحاد ہو یا پھر مسلمانوں کا دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ اتحاد کی بات ہو، انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر کام کیا۔ اور ایجوکیشن کی فیلڈ میں تو یونٹی کالج اور دیگر جو ادارے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ قوم کی بچوں کی ایجوکیشن کو لے کر کے وہ کتنا زیادہ کانشیس تھے، اور بہت ہی سائنٹیفک ان کی اپروچ ہوتی تھی، بہت ہی ریشنل میتھڈالوجی جو ہے وہ ہوتی تھی۔ انہوں نے قوم کو جو ہے وہ وقت کا پابند بنایا۔ یہ اہم چیزیں ہیں جو انہوں نے سکھائی ہیں لوگوں کو، یا سکھانے کی کوشش کی کہ لوگ وقت کی پابندی کریں، سائنٹیفک اپروچ ہو ان کی، ریشنل میتھڈالوجی کو اپنائیں، ایجوکیشن حاصل کریں اور آپس میں اتحاد قائم کریں۔ اتحاد یعنی پیسفل کو ایگزسٹنس، جس کی آج ہمیں بہت ضرورت ہے۔ اور اب میں کچھ اپنی ذاتی جو تجربات ہیں ان کو میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ یہ جو میں نے بتایا یہ بھی میرا اپنا پرسنل انالیسس ہے، لیکن اب میں کچھ جو پرسنل میری ان سے بات ہوئی ہے، گفتگو ہوئی ہے، اس کو بھی بتانا ضروری سمجھتی ہوں لوگوں کو، تاکہ ایک آج ماحول بن گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اگر کسی سے ناراض ہوتے ہیں یا ہمارے درمیان ہم ایک دوسرے کی بات سے اتفاق نہیں رکھتے، تو ہم پھر دوسرے کے انسانی حقوق کی ادائیگی میں جو ہے وہ حد عدل سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور پہلے میں بتا دینا چاہتی ہوں کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا 2009 میں، تو ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ یہاں پر موجود نہیں تھے، باہر تھے، اور اس کے بعد جب وہ یہاں آئے تو پھر وہ میرے گرینڈ فادر کے پاس جو ہے وہ تعزیت پیش کرنے کے لیے گئے۔ لیکن اس وقت ظاہر سی بات ہے میرے دادا کے اوپر یہ مشکل وقت تھا، انہوں نے کچھ ہی دن پہلے اپنے بیٹے کو سپرد خاک کیا تھا، اور جو کچھ حالات
بھی ایسے تھے جو لوگ لکھنؤ سے وابستہ ہیں، وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو جب قلب صادق صاحب وہاں تشریف لے گئے تعزیت کے لیے، تو میرے گرینڈ فادر نے ان سے جو ہے وہ ان کے کچھ افراد خاندان کے متعلق جو ہے وہ بہت ہی ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو قلب صادق صاحب نے بھی اس کے اوپر اظہار رنج کیا، اور انہوں نے میرے والد کی بہت تعریف کی، اور انہوں نے میرے گرینڈ فادر سے کہا کہ ان سے کوئی اختلاف نہیں تھا، اور کچھ جملے انہوں نے ان کی تعریف میں ادا کیے۔ پھر میرے ساتھ جو سب سے پہلے میری 2013 میں، یوں تو اکثر پروگرامز میں ملاقات ہو جاتی تھی ان سے، 2013 میں ایسا اتفاق ہوا کہ انیس انصاری صاحب جو ہیں وہ خواجہ معین الدین چشتی کے جو ہے وائس چانسلر تھے۔ ہم لوگوں کا ایک پروگرام تھا تنظیم کا، تو اس میں وہ چیف گیسٹ تھے، لیکن جس دن ہمارا پروگرام تھا اسی دن ان کی کال آئی کہ قلب صادق صاحب نے جو ہے وہ بلایا ہے، وہاں پر بھی کچھ انہوں نے یونٹی میں کچھ پروگرام رکھا ہے، تو میں کچھ دیری ہو سکتی ہے آپ کے پروگرام میں آنے کے لیے، یا آپ کا کتنے بجے شروع کرنے کا ارادہ ہے، میں کوشش کروں گا جلدی نکلنے کی۔ تو میں نے پھر بات کرنے کے بعد ان سے میں نے قلب صادق صاحب کو جو ہے وہ کال کیا، اور میں نے ان سے کہا کہ آج ہمارا پروگرام ہے، اور کافی پہلے سے اس کی ڈیٹ طے تھی، اور آپ نے جو ہے وہ اچانک ایک پروگرام اسی ٹائم پر رکھ لیا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، تو اس سے تو پرابلم ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے دھیان نہیں رہا، اور میں تمہارا پروگرام جس وقت شروع ہونے کا ٹائم ہے میں اس سے پہلے جو ہے وہ اپنے پروگرام کو ختم کر دوں گا۔ اور انیس انصاری صاحب ٹائملی ہمارے کے یہاں پہنچ گئے، اور جب وہ ہمارے کے یہاں آئے ہیں تو انہوں نے یہ بات کہی تھی سب کے سامنے ہی کہ قلب صادق صاحب نے مجھ سے کہا کہ روبینہ سے کہہ دینا کہ میں نے روبینہ سے کہا تھا کہ میں 10 منٹ پہلے ختم کروں گا، لیکن میں نے اس سے بھی 10 منٹ پہلے جو ہے وہ ختم کر دیا۔ تو یہ اس واقعے کے بعد میں میرے دل میں ان کی رسپیکٹ جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ گئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب وہ علیل تھے تو میں اور میرے شوہر ان کی عیادت کو ان کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر پر گئے تھے، تب انہوں نے جو ہے وہ فوراً اپنی اہلیہ سے کہا کہ بیٹی آئی ہے اور جوس لے کر کے آؤ، اور انکل اور آنٹی دونوں میرے ہسبینڈ سے انہوں نے کہا بہت کیئر کرنا میری۔ تو یہ چیزیں بہت ہی شفقت بھرے جملے جو انہوں نے بولے تو ہمیشہ مجھے یاد رہیں گے۔ اور میری بیٹی ابھی ISC میں اس نے جو ہے وہ ٹاپ کیا تھا، تو انہوں نے مجھے فون کیا، اور بہت ہی ان کی آواز میں شفقت اور محبت کے ساتھ ساتھ بہت ہی خوشی ایک جھلک رہی تھی، جو اس بات کو ظاہر کرتی تھی کہ ان کو قوم کے کمیونٹی کے بچوں کے تعلیم حاصل کرنے سے، ترقی کرنے سے، کامیاب ہونے سے کتنی خوشی ان کو ملتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمیشہ یاد رہیں گی، ہم ہمیشہ ان کو یاد رکھیں گے، اور یہ جو سرپرستی ہے قوم کی، جسے کہ ہم سبھی لوگ مانتے ہیں، ہماری تنظیم کے لوگ بھی مانتے ہیں کہ وہ ایک قوم کے ایک اچھے ایک سرپرست کی حیثیت رکھتے تھے، تو یہ یوں ہی حاصل نہیں ہو جاتی، ایسے ہی کوئی سرپرست نہیں بن جاتا، بلکہ محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے۔ اور قلب صادق صاحب نے ایک بات اور میں ضروری سمجھتی ہوں کہنا کہ بے لوث خدمت کی قوم کی، اور اس کے بدلے میں بے لوث میں اس بارے کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے کوئی سیاسی فائدہ اس کا اٹھانے کی کوشش کبھی نہیں کی۔ اور اتنے سال ہو رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کب سے بچے یونٹی میں پڑھ رہے ہیں، میں بھی شاید 90 سے تو ہوں گے ہی اسٹوڈنٹس وہاں پہ بیچ چل رہے ہیں، تو کتنی زیادہ فالوئنگ ہوتی ہے، بچے جڑے ہوتے ہیں ان سے، ان کے پیرنٹس جڑے ہوتے ہیں، تو لیکن پھر بھی اتنا ایک ہیوج وہ ہونے کے باوجود انہوں نے کوئی پولیٹیکل اس کا بینیفٹ لینے کی انہوں نے کبھی نہیں سوچی، بلکہ اپنا کام جو ہے وہ کرتے رہے۔
تو یہ ساری چیزیں ہیں جو قلب صادق صاحب کی کبھی ان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، ان ساری چیزوں کو، ان ساری باتوں کو، ان ساری ان کی خدمات کو، یہ ہمیشہ یاد رہیں گی۔ اور قلب صادق صاحب جب بات ہوگی اتحاد کی، یاد کیے جائیں گے، ایجوکیشن کی بات ہوگی تب یاد کیے جائیں گے، یا پھر جو کمیونٹی کے ایک سائنٹیفک اپروچ کی جو بات ہوگی تو اس میں ان کا ذکر ضرور آئے گا، اور ہم جو ہے وہ ان کے گھر والوں کو تعزیت پیش کرتے ہیں، ان کے اہل خانہ کی خدمت میں ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ان کو صبر جمیل عطا کرے، اور اللہ سے ہماری دعا یہ بھی ہے کہ قلب صادق صاحب کے درجات پروردگار بلند فرمائے، جنت الفردوس میں ان کو جگہ عنایت کرے، آمین۔